رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آخری لمحات ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں سے کون واقف نہیں؟ اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ زندگی کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ ہر طرف درود و سلام کی صدائیں، ہر طرف رب ذوالجلال کی پاک اور سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوتیں۔ اس مقدس مہینے میں مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ ہر طرف سحر و افطار کی بھی خوب بہاریں ہوتی ہیں۔ یہ مقدس مہینہ رب ذوالجلال کی رحمت اور مغفرت کی بشارتیں سناتا ہے، اور یہ مقدس مہینہ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی بھی دلاتا ہے۔ اس مقدس مہینے کے آخری لمحات گزر رہے ہیں۔ عاشقان رمضان کا دل غمزدہ ہے، دکھی ہے، کیونکہ جو بہاریں اس مقدس مہینے میں دیکھنے کو ملیں اب وہ بہاریں ختم ہونے والی ہیں۔ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے دیوانے، اس کے عاشق غمزدہ ہیں، دکھی ہیں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضان الوداع۔ کلفت ہجر و فرقت نے مارا، کلفت بولتے ہیں جدائی کو، رنج کو، غم کو۔ کلفت ہجر و فرقت نے مارا، یعنی کہ رمضان کے مقدس مہینے کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، جس کا بڑا رنج ہے، دکھ ہے۔ الوداع الوداع آہ رمضان۔ رمضان کے مقدس مہینے کے آخری لمحات، اس کی جدائی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ جو دیوانے ہیں، جو عاشق ہیں، ان کے دل دکھی ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس مقدس مہینے کی آمد سے ہماری زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ ہر طرف رونقیں، ہر طرف تلاوتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی صدائیں۔ اب اس مہینے کے اختتام کے بعد ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے اور غفلت کی نیند سونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کچھ دیوانے تو اس وجہ سے بھی غمزدہ ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسا مقدس مہینہ کہ جس مہینے کی ہر گھڑی، ہر لمحہ رحمت بھرا تھا، ہم اس مہینے کو جس انداز سے گزارنا چاہیے تھا ویسے گزار نہ سکے۔ ہمیں تو ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنا چاہیے تھا۔ ہم اس مہینے کو بھی غفلت میں گزار گئے، اور کچھ عاشق اور دیوانے اس وجہ سے بھی غمزدہ ہیں کہ یہ مقدس مہینہ اگلے سال بھی آئے گا، ضرور تشریف لائے گا، لیکن معلوم نہیں کہ ہم اس مقدس مہینے کی برکتیں لوٹ سکیں یا نہ لوٹ سکیں۔ ہمیں زندگی مہلت دے یا نہ دے، جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا۔ کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع آہ رمضان الوداع۔ کہ جب 11 مہینے گزر جائیں گے تیری آمد کا شور ہوگا، تو ضرور آئے گا، لیکن میری زندگی کا بھروسہ نہیں، معلوم نہیں اگلے سال میں تیری رحمتوں کو حاصل کر سکوں یا نہ حاصل کر سکوں۔
ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلے کے لوگ رمضان المبارک سے 6 ماہ قبل رمضان شریف کو پانے کی اور رمضان کی جانے کے بعد 6 مہینے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادات کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے کہ رمضان کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، آخری لمحات میں رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد وہ 6 ماہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے کہ میرے مولا ہماری عبادت کو، ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جو اگلے 6 ماہ ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ ہمیں رمضان کے مقدس مہینے کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اتنا وہ رمضان کے مقدس مہینے سے محبت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اختتام پر اس کی محبت میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا اور غم رمضان میں رونا چاہیے۔ ماہ رمضان میں جو غفلت کے لمحات گزارے ان پر افسوس کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا۔ کہیں ہماری غفلت کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اس رمضان کے مقدس مہینے کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے کہیں ہم اس زمرے میں تو نہیں آتے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج سے تقریباً 625 سال قبل قاہرہ مصر کے صوفی بزرگ اور مکہ مکرمہ کے مقیم مبلغ اسلام سیدنا شیخ شعیب حریفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، لوگوں تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمزدہ ہو جایا کرو، ماہ رمضان کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو بہایا کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا موسم ہے جس میں اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے، جس مہینے میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس مہینے میں رب ذوالجلال کی بخشش کی بارش برستی ہے۔ اب یہ رحمت والا، بخشش والا مہینہ تم سے جدا ہو رہا ہے تو غم زدہ ہویا کرو، اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا کرو۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت سیدنا شیخ شعیب حریفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام میں کیوں رغبت نہ کی جائے، اس مبارک مہینے پر کیوں حسرت نہ کی جائے جس میں بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی جدائی میں کیوں نہ رویا جائے کہ جس کے تشریف لے جانے سے، جس کے چلے جانے سے خوب نیکیاں کمانے کا جو موقع ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ خوب روتا ہے، تڑپتا ہے غم رمضان میں، خوب روتا ہے، تڑپتا ہے غم رمضان میں جو مسلمان قدردان اور عاشق رمضان ہے، کہ جس مسلمان کو رمضان کی قدر ہے، رمضان کے مقدس مہینے سے عشق کرنے والا ہے، اس کی جدائی میں غمزدہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے روز، ماہ رمضان کے مقدس مہینے کے آخری جمعے کے دن حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں حاضر ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رمضان کے مقدس مہینے کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر ہے اس اجر کا ذکر کیا۔ اس کے متعلق وہ بیان فرما رہے تھے
یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے بھی آگ ظاہر ہونا شروع ہو جائے. لیکن آپ کی محفل میں کسی نے حرکت نہ کی، نہ ہی کسی کو اپنے گناہوں کی ندامت کا احساس ہوا، نہ اس نے اظہار کیا. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے محفل کی یہ حالت دیکھی تو ارشاد فرمایا، اے لوگو، کہ اپنے عیوب یعنی عیبوں سے آگاہ ہو کر رونے والا کوئی نہیں؟ کہ اپنے عیبوں کو جان کر تم میں رونے والا کوئی نہیں؟ کیا یہ توبہ استغفار کا مہینہ نہیں؟ کیا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بخشش حاصل کرنے والا مہینہ نہیں؟ کیا اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارش چھما-چھم نہیں برستی؟ کیا اس مہینے میں اللہ رب العزت کی جنت کے دروازے نہیں کھولے گئے؟ کیا اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند نہیں کیا گیا؟ کہ اس مہینے میں شیاطین کو قید نہیں کیا گیا؟ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے انعامات کی بارشیں ہوتی رہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہا. اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنے نور کی تجلیاں فرماتا رہا. کیا اس مبارک مہینے میں بوقت افطار رب ذوالجلال 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت نہیں فرماتا رہا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اتنی رحمتوں والا، اتنی برکتوں والا، اتنی بخششوں والا مہینہ تم سے جدا ہو رہا ہے؟ جو رحمتوں کے دروازے اس مہینے میں کھلے رہتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں کھلے رہتے. اتنی رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ تم سے جدا ہو رہا ہے، اور تم جو ہے غمزدہ نہیں، تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہو رہے. پھر اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نیک بندے، میں بڑا گناہ گار ہوں. میں رمضان میں اللہ کی عبادت تو کرتا رہا، لیکن جس انداز سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی میں عبادت نہ کر سکا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سچے دل سے توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی، انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو اب وہ جو نوجوان تھا جو روتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، میں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے، اب پتہ نہیں میری عبادتیں، میری ریاضتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں یا قبول نہیں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو. جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہے، جس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے اس کو بخش دیا. اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، تو رب ذوالجلال تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اس نوجوان نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ عز و جل کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں اللہ کی نافرمانیوں میں اپنا وقت گزارتا رہا. کاش وہ گزرے ہوئے لمحات واپس آ جاتے تو میں خوب خضوع خشوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا. اب رمضان کے مقدس مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اتنا اس کو رمضان کے مقدس مہینے کا غم ہوا، اتنا اس نے دکھ کا اظہار کیا کہ اس نے زور کے ساتھ ایک چیخ ماری اور اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی. رمضان کی محبت میں، رمضان کے غم میں روتا روتا وہ اس دنیا سے چلا گیا.
تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ مقدس مہینہ کہ جس مہینے کا ہر لمحہ ہر گھڑی رحمت بھری تھی، جس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا تو روزہ دار کو بخش۔ ایک روایت کے مطابق دریا کے پانی کے اندر مچھلیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزہ دار کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ اب میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج اس مقدس مہینے کا اختتام ہونے والا ہے۔ آج یہ مقدس مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ وہ مچھلیاں جو رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں، ان کی دعاؤں کا سلسلہ بھی بند ہونے والا ہے۔ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے جو اس مہینے میں ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، اس مہینے کے جانے کے بعد وہ بھی سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو بخش دیا جاتا تھا، وہ سلسلہ بھی ختم ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے رمضان کے مقدس مہینے کے عاشق، رمضان کے مقدس مہینے کے دیوانے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری، وہ غم زدہ ہیں، وہ دکھی ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، رمضان کا مقدس مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں رب ذوالجلال اس کو معاف فرمائے۔